اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی صورت میں دولت بہت ہے۔ یہ صورت رزق، مال اور دولت کو کھینچتی ہے۔ محترم ناظرین، آج جو قیمتی صورت کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس عمل کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی طاقتیں ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آئیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ عمل حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی ڈرامے والا نہیں سمجھنا، بلکہ اصل ارطغرل غازی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے زمانے گزرے ہیں، جو پہلے جنگی ہوئی ہیں یا کوئی بڑی شخصیات گزری ہے تو ان کے اوپر ڈرامے اور ناول لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہیں، اور ارطغرل غازی وہ شخصیت ہے جنہوں نے کبھی بھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ انہیں کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اس وظیفے کو جس نے بھی کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسے ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہوئی۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، خاص دعا ہے۔ اور جب آپ نماز کے بعد کریں گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کر رکھا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف پڑھتے ہیں، تو ان کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ کسی بھی وقت یہ کر سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ تو ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے، پھر ایسی کوئی رات نہ گزرے گی کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی چھوڑتا ہی نہیں۔ ایک عادت بن جاتی ہے اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی، اور اس وظیفے کے بنا اس کا دن ہی نہیں گزرتا۔ بھائیو اور بہنوں، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشادات رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اس پر صبر اور شکر کریں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئی ہیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، اور ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کی گئی تھیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ بابرکت وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور اس عمل کو رات کے وقت جو دکھیاری بہن بھائی جس کسی نے بھی یہ عمل کیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں۔ آج اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دے دی ہے کہ بس ہمیں ہمارا پیسہ لوٹاؤ، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے، کسی عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا، آج رات یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک رات کا ایسا سچا عمل ہے کہ آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، آج مانگنے پر مجبور ہو، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، تو آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔
سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، لہذا کوشش کیجئے کہ آپ بھی درود ابراہیمی ہی پڑھیں، خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے آپ نے اہتمام سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ ویسے بھی جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، شیطان کے حملے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور جو بھی کام اللہ کے بابرکت نام سے شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس میں شامل حال ہوتی ہے، اور وہ کام ضرور پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ نے اہتمام سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آگے وظائف پڑھنا شروع کرنے ہیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ ابھی تک آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اب آپ نے باقاعدہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ اب جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا ہی کمال کا مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی طاقت وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یا ربنا کا یہ وظیفہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی بھی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ناظرین، اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی آپ نے 100 مرتبہ کرنی ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ یہ گزشتہ دونوں وظائف کی نسبت تھوڑا سا وقت زیادہ لے گا، لیکن پھر بھی آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لے گا۔ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، جو کہ آپ کو آگے بتا رہا ہوں۔ سورۃ الاخلاص میں ناظرین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جامع ترین تعارف ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ اگر نکالا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ صرف یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے اور سب کے مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہے، لیکن جو اس کے کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس سورت کی برکت سے آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ سورۃ الاخلاص کے ناظرین بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر 300 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ تیسرے نمبر پر 30 دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ غیب سے رزق دے گا، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، جو کہ یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں
جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے زندگی میں کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ انہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ آپ بھی یہ وظیفہ کریں گے تو آپ بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ تو ناظرین، سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو کہ عالی شان اور عظمت والا ہے۔ ناظرین، تیسرے کلمے کی تسبیح آپ نے کرنی ہے، یا پہلے بھی پڑھتے ہوں گے لیکن آپ کو شاید اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اور جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، تو اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے اور پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو اس کلمے کی بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، اسے جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ الاخلاص کے بعد۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے شروعات کی درود پاک سے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ پڑھا، اور چوتھے نمبر پر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا۔ ناظرین، اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ویسے ہی آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوگی۔ انشاءاللہ ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی کام ہوگا وہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو ناظرین، یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اور جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے اب وہ اللہ سے مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات بھی جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، انفرادی دعا بھی کرنی ہے، اور ایک اجتماعی دعا کا بھی اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ سبھی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس اجتماعی دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے، کیونکہ جب زیادہ لوگ دعا کرواتے ہیں، زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، تو دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کسی ایک کی دعا بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت نے پسند فرما لی، تو سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو سبھی بہن بھائی اس دعا میں ضرور شرکت کیجیے گا، منہ سے بھی آمین کہنا ہے اور کمنٹ باکس میں بھی آمین لکھنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ترغیب ہو اور وہ بھی آمین لکھ کر دعا میں شامل ہو سکیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ، تو ہی تمام طرح کی حمد و ثنا اور شکریہ کا حقدار ہے، تو ہی سارے امور کا مرجع ہے، تو ہی سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی غالب ہے، تجھ پر کوئی چیز غالب نہیں، اور تو ہی باطن و پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی چیز نہیں۔ تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، سارے انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے چہرے کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جس سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں، کہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ درود و سلام اور پاکیزہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، جو کہ خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے مقفل دلوں کو کھولا، حق کا اعلان یوں کیا جیسے اس کا حق تھا، اور باطل کے لشکروں کو شکست فاش دی، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اٹھائی، جو ہمہ وقت تیری اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم رہے، تیری رضا کے لیے کوشاں رہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹے، اور نہ ہی ان کے عزم اور ارادے میں کوئی کمزوری آئی، تیری وحی کو یاد رکھا، تیرے عہد اور پیمان کا پاس رکھا، تیرے احکام کو نافذ کرتے رہے، یہاں تک کہ نور اور روشنی حاصل کرنے والے کو منور کر دیا۔ یا اللہ، تو انہیں سب سے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما، تو ان کی خوب ضیافت اور مہمان نوازی فرما، اور ان کے نور اور اجر و ثواب کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل، ان کے داماد، ان کے دوست احباب، ان کے محبین اور ان کی امت پر رحمت فرما، اور ان سب کے ساتھ ہم پر بھی رحم فرما۔
اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، تو اپنی رضا اور چاہت کے مطابق ان پر اس قدر رحمت نازل فرما جس قدر وہ مستحق ہیں۔ انہیں بلند مقام، شرف اور فضیلت اور اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں ان کے حوض سے اتنا سیراب فرمانا کہ جس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ رہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو مضبوطی سے تھاما، آپ کی حرمت کا خوب خیال رکھا، آپ کے کلمے کو بلند کیا، آپ کے عہد و پیمان کا پاس رکھا، آپ کے گروہ اور دعوت کی نصرت اور مدد کی، آپ کے پیروکاروں میں اضافہ کیا اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کی اور آپ کے راستے اور سنت کی مخالفت نہیں کی۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھاما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر اور برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ رکھ، تمام آزمائشوں سے عافیت عطا فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر اور ہم پر کسی کی غلامی مسلط نہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے رزق کا بندوبست فرما، مخلوقات سے بے نیاز کر دے، خوشی اور ناراضی ہر حال میں عدل کی توفیق دے، قضاء اور قدر کے ماتحت آنے والے مصائب سے راضی ہونے، فقر اور مالداری میں مایانہ روی اپنانے، گفتار اور کردار میں تواضع اختیار کرنے، ہنسی مذاق اور سنجیدگی ہر حال میں سچائی کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نور علم سے منور کر دے اور ہمیں اپنے جسم کو تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے رازوں کو فتنوں سے بچا، ہماری فکر کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں لگا دے، ہمیں شیطانی وسوسے کے شر سے بچا اور ہمیں شیطان سے بچا، یہاں تک کہ ہم پر اس کا کوئی غلبہ نہ رہے۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، مرتے دم تک تو ہمیں تمام مخلوقات کے شر سے مضبوط پناہ میں رکھنا اور ہمارے ساتھ لطف و کرم اور عفو و درگزر کا معاملہ فرمانا۔ اے سارے جہانوں کے پالن ہار، اے اللہ، تو ہمارے حکمرانوں کو اپنی ہدایت کی توفیق دے، ان کا عمل تیری رضا کے لیے ہو، انہیں رشد و ہدایت عطا کر، ان کے ذریعے حق اور اہل حق کی مدد فرما اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے ڈھال بنا دے۔ یا اللہ، ان کے ولی عہد اور مشیر کاروں کو حق پر قائم رکھ، اس طرح تمام مسلم حکمرانوں کو بھی حق پر قائم رکھ۔ اے سارے جہانوں کے پالن ہار، اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے اور ہمارے اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان، خوشحالی اور فارغ البالی کا گہوارہ بنا دے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہماری یہ تمام دعائیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔